آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نعمت۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذرا بات ہو رہی تھی 9 مئی کے حوالے سے۔ 9 مئی کا دن تو گزر گیا لیکن اس کے اثرات اب بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ ایک سال پہلے بھی یہی تاریخ تھی اور یہ جو کچھ اس تاریخ پہ دہرایا گیا اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن کل بھی جو کچھ ہوا وہ یقینی طور پہ ایک اچھے، ایک مثبت اور ایک مستحکم پاکستان کی نشانی بالکل نہیں ہو سکتا۔ کل جس انداز سے احتجاج بھی ہوئے، ایک طرف سپورٹ کی ریلیز تھیں، ایک طرف احتجاج کی ریلی تھی، ایک طرف یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کوئی بھی شخص اپنے اداروں کے اگینسٹ نہیں کھڑا ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے، تو یہ سارے معاملات کے دوران بہت سی گرفتاریاں بھی ہوئی۔ یہ معاملہ کہاں تک جا رہا ہے؟ گزشتہ 3 دنوں کے اندر بہت کچھ ہوا، بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی بات کریں، وکلا کے ساتھ جو معاملات ہوئے، تحریک انصاف میں انٹرنل پولیٹکس جس انداز سے چل رہی ہے، یہ سارے معاملات کے اوپر گفتگو کریں۔ ہمارے ساتھ جوائن کریں سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب ریاض عاجز صاحب۔ ریاض صاحب السلام علیکم۔ ریاض صاحب جی، ریاض صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ریاض صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو پچھلے 2-3 دنوں میں ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، اگر شروع کریں کل کی تاریخ تک جب گرفتاریاں ہوئیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اور پھر رات کے ان کو چھوڑ بھی دیا گیا، کیا دیکھ رہے ہیں یہ 2 یا 3 دن کے عرصے میں کیا ہوا؟ دیکھیے یہ وہ جن ہے کہ جو خود کسی نے بنایا تھا، اب اسے کنٹرول نہیں ہو رہا، وہ اتنا بڑا جن بن گیا ہے کہ اب وہ قابو سے بالکل باہر ہے، یعنی بوتل سے تو باہر آیا ہے، قابو سے بھی باہر آیا ہے۔ یہ ایشو ہے پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا المیہ ہے، جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر طرح سے ایڈمٹ بھی کیا کہ کیا ہوتا رہا ہے ماضی میں اور کون اس کو اسپانسر کرتا رہا ہے، ان سارے معاملات کے پیچھے رہا ہے، جیسا کہ انہوں نے 2014 کے دھرنے کے حوالے سے بات کی۔ تو ایک طریقے سے یہ ایڈمیشن ہے کہ ہمارے ادارے نے اس کو اسپانسر کیا ہے، اور جب ہم اس کو ڈگ آؤٹ کریں گے تو عمران خان کی جو اصلیت ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ عمران خان کی تو آئے گی، لیکن اس ادارے کی بھی اصلیت لوگوں کے سامنے آئے گی۔ پرابلم ہے، دیکھیے میں یہ متعدد بار کہتا رہا ہوں، مختلف فورمز پہ یہ بات کرتا رہا ہوں کہ جب تک ہم خود احتسابی نہیں کریں گے، وہ لوگ جو اس میں انوالو رہے ہیں ان سارے معاملات میں، ان سارے مطلب پولیٹیکل معاملات، شخصیات کو بنانے میں اور ان کو ختم کرنے میں انوالو رہے ہیں، جب تک ان لوگوں کا احتساب نہیں ہوگا اور یہ کھل کر ایڈمٹ نہیں کیا جائے گا کہ یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس وقت تک کوئی بہتری یا تبدیلی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ جو کچھ ہوا، یعنی ایک طرف تو احتجاج ہو رہا تھا بالکل، پاکستان، اور اس احتجاج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان کے حق میں اور پاک آرمی کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ تو یہ ایک اچھی ریاست کی علامت تو نہیں ہے، ایک مستحکم ریاست کی، جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ یہ مستحکم ریاست کی علامتیں نہیں ہیں۔ اس سے ایک انٹرنیشنلی میسج جاتا ہے کہ پاکستان اندر سے غیر مستحکم ہے، اور غیر مستحکم کرنے والی فورسز جو ہیں اب اس کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو یہ اور ریاست میں ایک آئرنی بھی ہے جو ایڈ کرتے چلیں کہ دونوں ہی اطراف میں جو جھنڈے تھے وہ پاکستان کے اٹھائے گئے تھے۔ یہی تو المیہ ہے کہ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کون، اور ایک عام آدمی کو آپ یہ یا ایک لے مین کو یا بچے کو دکھائیں یہ ساری چیزیں، تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اس میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہے، اب ان کے مقابل میں ایک ایسا جن آ گیا ہے کہ جو انہوں نے خود بنایا تھا۔ صحیح، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی وہ مختلف شکلوں میں، نواز شریف کی شکل میں، الطاف حسین کی شکل میں، اور بہت ساری شکلوں میں، یا ٹی ایس پی کی شکل میں اتنی طاقتور چیزیں بنا چکے ہیں کہ مطلب یہ پاکستان میں لیکن ریاست اس طرح کے معاملات کو کنٹرول کرنے کا ایک تجربہ ماضی میں دیکھ چکے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن کیا وہ معاملہ اس سے کنٹرول ہوا؟ یا آج کے دور میں اگر اس چیز کو دہرایا جائے یا اس طرز کی کسی چیز کو دہرایا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ اس کو بینیفٹ ہوگا یا معاملہ سنبھالا جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ کا اشارہ ذوالفقار علی بھٹو کی ایسیسینیشن یعنی پھانسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل بالکل۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر آپ نے کیا ثابت کیا، کیا حاصل کیا؟ وہ آپ نے آج آپ کی جو
وہ اس کو کہتی ہے کہ یہ ریاست کی اور کورٹ کی جوڈیشل مرڈر تھا. یہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ 40-50 سال کے بعد اگر اپنی غلطی اس طرح ایکسپٹ کریں گے اور پھر وہی غلطی کریں گے, پھر دوبارہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کا کیس ہے کہ مداخلت کا, ہمارے پریشر کا کہ ہمارے گھروں میں کیمرے فکس ہیں, یہ ساری کیا ہے؟ اچھا یہ وہ 6 ججز ہیں جو اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں, اور وہ بڑی اس میں بھی ایک پالیٹکس ہے کہ بڑی ٹائملی انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں, اس سے پہلے کیوں نہیں کی, یہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے. تو یہ ایک المیہ ہے پاکستان کا. لیکن ریاست موونگ فارورڈ یہ تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ المیہ پاکستان کا ہے, لیکن اگر ایز آف ناؤ اس صورتحال کو دیکھا جائے, کیا ڈائیلاگز ہو رہے ہیں, ڈائیلاگز ہونے چاہیے, یا ایسے صورتحال میں ایسے ایٹماسفیئر میں ڈائیلاگ کی گنجائش بھی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے ڈائیلاگ آپ کس سے کرتے ہیں؟ ڈائیلاگ آپ یہ کرنے کے لیے آپ نے ایک ایڈوانٹیج رکھا تھا, آپ نے ڈائیلاگ کرنے کے لیے ایک پریشر ڈالنے کے لیے بشرا بی بی کو بنیگالہ میں آپ نے وہاں سب جیل بنایا ہوا تھا. جی اب جب ڈائیلاگ کے امکانات ختم ہو گئے تو آپ نے بشرا بی بی کو اٹھا کے دوبارہ سے جیل میں ڈال دیا. جی مطلب یہ اشارے ہیں نا کہ یہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ بھائی آپ کوشش کر رہے تھے, ڈائیلاگ بات نہیں بنی تو آپ نے پھر اٹھا کے کیوں نہیں بنی؟ ریاست کیا وجہ ہے؟ کیا تحریک انصاف میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے؟ تحریک انصاف کا مسئلہ ہے, کوئی سیاسی جماعت کا ڈی این اے کا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ بڑے ادب کے ساتھ منیر میمن تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ, ان کا بڑا احترام ہے میرے دل میں, لیکن وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. وہ جو الفاظ ڈی جی آئی ایس پی آر نے استعمال کیے تھے اس پارٹی کے لیے وہ بھی ایکسٹریم ہے, لیکن میں اس کو ایک سیاسی جماعت نہیں سمجھتا. یہ لوگوں کا ایک اجتماع ہے جو ہر آدمی اپنی مرضی سے مختلف فیصلے کر رہے ہیں. اب خاص طور سے عمران خان کی غیر موجودگی میں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی ادھر جا رہا ہے, ایک آدمی ادھر جا رہا ہے, ایک آدمی ڈائیلاگ کے حق میں بات کر رہا ہے, ایک ڈائیلاگ کے مخالف میں بات کر رہا ہے, اور اس سب کو لیڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب پیچھے سے بیٹھ کے, کیونکہ ان کو خود ہی نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے. کبھی وہ مروت صاحب کو اس کا چیئرمین بنانے کے لیے جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اس کو وہ ہیڈ بھی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو بنایا جائے گا. تو چیئرمین ایک کمیٹی کا جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ہوتی ہے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے گا. اب جب ان کے کان بھرے جاتے ہیں یا مختلف قسم کے انہوں نے شواہد دیکھے اور ایک ملاقات کی ہے مروت نے, شاید نندی کے رہنماؤں سے مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں, تو وہ جب ان کو پتہ چلتا ہے تو بیک کر جاتے ہیں اور ملاقات کرنے سے بھی انکار کرنے لگتے ہیں کہ میں مروت سے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ فلیکسیبلٹی کا مسئلہ تحریک انصاف کی کیا ڈائیلاگ نہیں ہو رہا؟ میری بات اگر یہ کمپلیٹ ہو جی دیکھیے تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ عمران خان کے خود ذہن میں بھی کچھ بات کلیئر نہیں کہ کرنا کیا ہے. وہ سامنے آج جو کرنا ہے وہ آج کا فیصلہ کرتا ہے, کل جو کرنا ہے وہ کل نیا ایک فیصلہ کرتا ہے. یعنی پولیٹیکل پارٹیز والی پولیٹیکل لیڈر ان میں وہ ایک اچھا کھلاڑی تھا, ایک سیم کھلاڑی تھا, ایک اسمارٹ آدمی تھا. وہ اپنی بس اس پاپولیرٹی کو, اس اپنے فگر کو آج تک وہ استعمال کرتا آ رہا ہے. اور اب جو لوگ پاگل ہیں اس لیے کہ اس نے ایسا ایک سین کریٹ کر دیا ہے, ایسے حالات ملک میں پیدا کر دیے ہیں کہ جو وہ غلط بھی کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ اس طرح کے حالات, وہ کرزما اس کی پرسنالٹی کا بھی ہے, وہ کرزما ان لوگوں کا بھی ہے, وہ غلطی ان لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے عمران خان کو اتنا بڑا جن بنایا ہے. تو اب یہ مسائل تو اس طرح حل نہیں ہوں گے. ڈائیلاگ کا جہاں تک تعلق ہے تو بھائی ڈائیلاگ تو کرنے پڑیں گے. عمران خان کہتا ہے میں ڈائیلاگ کروں گا, ضروری نہیں ہے کہ عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکتا ہے کل ایک نیا سینیریو کھڑا ہو جائے اور عمران خان سے بات ہو رہی ہو, اور یہی اسٹیبلشمنٹ یا اس کے بعد آنے والی اسٹیبلشمنٹ وہ اس کے فیصلے کر رہی ہو اور عمران خان سے دوبارہ معاملات اسی طریقے سے طے ہو رہے ہیں. تو یہ بالکل کلیئر کٹ اشارے ہیں کہ آج, اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر میں تو چاہ رہا تھا کہ میں ان سے ایک سوال یہ پوچھوں کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ بھی آج آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہی بات آصف غفور بھی کرتے تھے, یہی بات اس سے پہلے وہ مشرف کے دور میں بھی ہوتی تھی, یہی بات ضیاءالحق کے دور میں بھی ہوتی تھی, اور ہمیشہ آپ کا پولیٹیکل معاملات میں کسی نہ کسی شکل میں انٹرفیئرنس رہتا ہے. تو یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے تھا ایک
کہ بھائی آپ کا نیریٹو تو ہمیشہ یہ رہتا ہے لیکن عمل کچھ اور رہتا ہے ہر دور میں. لیکن ریاض صاحب یہ ایک چیز بتائیں, آپ نے ایک بات کہی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہوتی ہے تو پھر یقینی طور پر ڈائیلاگ کے معاملات بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے کہ شاید معاملہ یہ ہے کہ ان کو ڈیل آفر کی جاتی ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ریلیف دے دیتے ہیں لیکن کچھ عرصہ آپ ملک کی سیاست سے دور رہیں یا ملک میں نہ رہیں. ایسا کچھ تحریک انصاف کے لیے ممکن ہے, کرنا چاہیے سیاسی طور پہ یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ سب کچھ ہوا تو ہے اس لیے کہ بشرا بی بی کو انہوں نے بنی گالہ میں رکھا اور وہ اس کی رکھنے کی ریزن یہ کی جیل میں اگر آئے جائیں گے تو وہ بہت ساری نظروں میں آئیں گے, بہت سارے کیمروں میں آئیں گے, وہ نہیں کر سکتے تھے وہ کام وہاں بیٹھ کر, تو وہ ان کے تھرو سارا کام کروانے کی کوشش کر رہے تھے جو بات نہیں بنی. اب جب بات نہیں بنی اور آخر میں ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آئی اور کل آرمی چیف نے بڑے سخت الفاظ میں بات کی تو اب انہوں نے کلیئر کٹ اشارہ ہو گیا کہ بھائی بشرا بی بی کو مزید یہاں پہ سب جیل بنا کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو واپس بھیج دو, ہمیں ان سے بات کرنی ہی نہیں. اچھا یہ سارے معاملات ریاست تو ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں ملک سے باہر جانے کی یقیناً ہوئی ہوگی, تو بہت ساری باتیں ایسی ہوئی ہوں گی کہ جو عمران خان کے لیے ناقابل قبول ہے, تو اب وہ مزید اس کو ڈیلے ٹیکٹس کے لیے. لیکن ریاست یہ ساری صورتحال میں اگر میں ایک پہلو حکومت کا بھی تو ہے نا, اس وقت حکومتی جماعت کے لوگوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ احساس تو ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ حکومت کے لیے بھی مشکلات بڑھ سکتی ہیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں بہت سے ایسے محاذ ہیں جو ایک ساتھ کھلتے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں, دوسری طرف سیاسی جماعتیں یکجا ہو رہی ہیں, پھر اپوزیشن مزید مضبوط ہو رہی ہے. ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب جماعت اسلامی, ان کا بھی ایک اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے. ملک میں دیگر معاملات ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کا نئے ٹیکسز, عوام پہ مزید بوجھ, تو حکومت ایک ساتھ کتنے محاذ کے اوپر مقابلہ کر سکتی ہے؟ اور یہ پریشر حکومت کے اوپر ہوگا یا نہیں کہ تحریک انصاف کی ٹیئر 1 لیڈرشپ جو رہنما ہے وہ سارے وقت جیلوں میں بند ہیں؟ یہ سب سے زیادہ پریشر ہے ہی حکومت میں. یہ دیکھیے آپ اس وقت میڈیا ٹیلی ویژن کھولیے, اتنے زیادہ اشتہار چلا رہی ہے حکومت عمران خان کے خلاف, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اشتہار چلانے سے عمران خان اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے. وہ ایک پریشر کی علامت میں آپ کو سر یہ ایڈوائزر کون ہے حکومت کا؟ یہ تو پتا ہے حکومت کا ایڈوائزر کون ہے جو اس طرح کے مشورے دے رہا ہے؟ یہ ہمیشہ اس طرح کے مشورے تو ہر دور وہ جو مشیر ہوتے ہیں وہ جو کاکالیس ہوتے ہیں وہ اس طرح کے مشورے دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اس سے ایک نیگیٹو امپریشن نیگیٹو چیز ڈیولپ ہو رہی ہے, اور وہ جو چیز جس کو وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ابھر کے اور زیادہ ابھر کے طاقت سے ابھر کے سامنے آ رہی ہے. اچھا ریاست ایک چیز ایڈ ضرور کر دیجیے گا, کل ہی کا دن تھا, پشاور یا کے پی کے کی صورتحال دیکھیں تو وہ بالکل الگ تھی, اس کا رنگ شاید الگ تھا. پورے پاکستان کی بات کریں تو وہاں پہ الگ معاملہ تھا. دل دکھتا ہے یہ منظر دیکھتے ہوئے. اس کے اوپر بھی کچھ کام ہو اس میں منیر دیکھیے, میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں کوئی بھی کام جو ہے وہ منشا کے خلاف نہیں ہوتا ہے. یہ بالکل طے شدہ امر ہے. یہ جو علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں یہ کسی کی مرضی سے بنے ہوئے ہیں. یہ پبلک کنزمپشن کے لیے اس طرح کی آ کے بات کرتے ہیں. اندر جا کے آپ کو یاد ہے کہ ابھی کچھ دیر سے پہلے انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس میں جا کر باتیں کی تھی اور بہت سارے کمٹمنٹ. یہ تو تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے. شیر افضل مرحت صاحب کے حوالے سے میری بات کمپلیٹ اگر میں کر لوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی فیصلہ کوئی بھی اتنے بڑے عہدے پر فائز ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. یہ علی امین گنڈاپور ان کی مرضی کے مطابق بالکل کام کر رہے ہیں. باہر کچھ کہتے ہیں, اندر جا کے کچھ کہتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے, اور میں آخر میں آگے کھلے گا عقدہ جب عمران خان کو پتہ چلے گا کہ اصل میں وہ بھی ٹریپ ہو گئے. گنڈاپور صرف شور مچانے کے لیے رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور وہ شور مچاتا رہے گا. ادروائز باقی معاملہ کسی طریقے سے چلتے رہے. کچھ مختلف نہیں ہوگا, اور یہ صورتحال ایسی چلے گی اگلے کچھ عرصے تک. ہاں ایسے حالات بھی اسی طریقے کے لگ رہے ہیں کہ یہ حالات اسی سے چلیں گے. اور اب میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے حوالے سے کوئی سخت فیصلہ کرنے اور یہ جو عدالتی معاملات ہمیں نظر آ رہے تھے کہ گزشتہ چند مہینے میں کچھ ایسے فیصلے آئے جس کا یہ کہا جاتا ہے اپیرنٹلی تحریک انصاف کو بینیفٹ ہوا, خاص طور پہ ریزرو سیٹ والا جو معاملہ تھا. آپ کو لگتا ہے اس طرح کی ایک طرف عدالتی معاملہ بھی چلتا رہے گا؟ میں یہ بھی ایک بات کہتا رہا ہوں, بہت زیادہ ماضی میں بھی کنفیوز رہی ہے اور آج بھی کنفیوز ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اسے اصل فیصلہ کیا
या अपोजिशन जमातों, उस वक्त की अपोजिशन या पीडीएम की जमातों को जितवाना था तो भाई केपीके में भी जितवा देते, और अगर हरवाना था तो सब जगह हरवा देते। यार अजीब सी बात है कि पूरे 3 सूबों में किसी और की कामयाबी हो गई और एक सूबे में 100% स्वीप हो गया उधर से। तो ये खुद ये एक ऐसा अलार्मिंग फैक्टर है कि जिसको शायद मामले को देखना बड़ा मुश्किल हो, खासतौर पर केपीके जैसा सूबा जो कि अपनी सियासी क़यादत को तब्दील करने में बिल्कुल वक्त नहीं गुजारता। वो टाइम नहीं लगाता और वहां पर ये मुमकिन था और वो कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मेरा ख्याल है कि वो इस तरह के मुशीर, आप मुशीर की बात कर रहे थे ना कि कौन इस तरह के मशवरे दे रहे हैं, तो वहां पे फौज में इस तरह के मुशीर मौजूद हैं, तो इस तरह के मशवरे देते हैं जिससे हालात बिगड़ते हैं, अच्छी सूरत नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने वक्त दिया और अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। और यकीनी तौर पर रियाज हाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ती निगार, जो कि अपना तज्जिया पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि इस वक्त मुल्क के सियासी मामलात क्या हैं। मुल्क के सियासी मामलात के ऊपर अगर नज़र डालें तो यकीनी तौर पर कहना मुश्किल है कि आगे चल के क्या होगा। इस वक्त अगर हुकूमत की बात करें तो ना हुकूमत कंफर्टेबल है ना ही अपोजिशन कंफर्टेबल है, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि जब तक मामलात अपने सेटल नहीं हो जाते, जब तक की इशू सेटल नहीं हो जाते, तब तक ना हुकूमत सुकून से हुकूमत कर सकती है, ना अपोजिशन उस अंदाज से अपोजिशन कर सकती है। अपोजिशन का फर्ज है कि वो तामीरी लिहाज से अपोजिशन करे, जो एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करे और जहां पे बेहतरी की गुंजाइश है उसको हाईलाइट करे। हुकूमत का फर्ज यह है कि हुकूमत उन सारे अहकामात को मुकम्मल फोकस के साथ अंजाम दे जहां पे अवामी रहनुमाई की या अवामी फलाह की बात होती है। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ उस अंदाज से होता हुआ नजर नहीं आ रहा और एक बड़ी वजह मुल्क में सियासी अदम एतमाद है। यही वजह है कि इस वक्त मुल्क इस नहज पे है और यहाँ पे इस सारे सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए एक क्लियर पॉलिसी का होना इंतहाई जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।